السلام علیکم ناظرین، میرا نام غلام حسین ہے۔ ناظرین، ڈپریشن ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کے آج پر اثر انداز ہو کر اس کے آنے والے کل کی خوشیوں کو نگل جاتی ہے۔ ڈپریشن کی وجہ سے اداسی بعض اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ انسان کی جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہماری نوجوان نسل میں ڈپریشن اس وقت بہت زیادہ حد تک بڑھ رہی ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں اگر اس کی علامات کے بارے میں بات کریں تو جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، ان میں نیند کی کمی ہو جاتی ہے، بھوک ان کو کم لگتی ہے، وزن کی ان میں کمی آ جاتی ہے، وہ پھر باتوں کو زیادہ برداشت نہیں کر پاتے، ان کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نا وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں وہ یادداشت کی کمی ہو جاتی ہے، چیزوں کو وہ بھولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ جو ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ یا میں کسی کو مار دوں یا میں خود کو ختم کر لوں۔ اس طرح کے شک و شبہات اس کے دماغ میں نا پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے جو اس میں مین وجہ دیکھی گئی ہے نا، وہ والدین کا خود ڈپریشن میں ہونا ہے۔ کسی گھر میں آپ دیکھیں نا، والدین اگر خود ہی ڈپریشن میں ہیں تو وہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس نے الٹیمیٹلی وہی سارا کچھ دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں کے سامنے، تو وہ بھی ڈپریسڈ ہی ہوگا۔ والدین اگر دونوں ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ والدین میں سے کوئی ایک ہے، کیونکہ ہم بچے کو جتنا مرضی بتاتے رہیں کہ ان چیزوں سے آپ نے دور رہنا ہے، بچہ وہ نہیں سیکھتا جو ہم بتاتے ہیں، بچہ وہ سیکھتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہوگی۔ اس کے بعد جو ہم لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، یہ بھی ڈپریشن کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے۔ سم ٹائم کچھ لوگ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو تانے دیتے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کا برتاؤ ہوتا ہے، لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے، کبھی ہمارے پاس کوئی گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ روک دیتے ہیں، اس کو ٹوک دیتے ہیں، وہ سوال کرتا ہے، اس کو آگے سے پڑ جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے ڈپریشن کے، لوگوں میں ڈپریشن کی ایک وجہ ہے۔ اس کے بعد جو ایک ریزن دیکھی گئی ہے، وہ انسان کوئی بھی ہو نا، اس کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، تو کوئی اپنا اس کی زندگی سے بہت پیارا قریبی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کوئی حادثہ یا سانحے کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ شدید قسم کے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ریزن دیکھی گئی ہے احساس کمتری۔ اب دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچے کو نا وہ نمبر گیم کے پیچھے لگا دیا گیا، اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ جو فلاں صاحب ہے نا، ان کا بیٹا دیکھو کہاں چلا گیا اور تم ابھی کہاں کے کہاں ہو۔ اس کو ڈیلی یہ احساس دلوایا جاتا ہے کہ دنیا بھائی کہاں ہے اور تم کدھر بیٹھے ہو۔ تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اندر سے کہتا ہے کہ یار میں واقعی پیچھے ہوں، یہ مجھے تو چیزیں یاد ہی نہیں ہوتی، لوگ پتہ نہیں کیسے ایسے کر جاتے ہیں۔ تو وہ اندر سے جب وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو یہ بھی ایک ڈپریشن کی بہت بڑی ریزن بن جاتی ہے۔ اس کے بعد والدین کی توقعات۔ والدین کی، آج کل کے والدین کی اپنے بچوں پہ بڑی توقعات ہے۔ وہ چاہتے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے جناب، یہ بس نا اب یا ڈاکٹر بننا چاہیے یا انجینئر بننا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، ہر بچے کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ خوبی رکھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہر بچہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے، لیکن والدین اس کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے، اس کے اوپر توقعات اس طرح کی ڈال دیتے ہیں۔ اب جب بچہ وہ نہیں کر پاتا تو وہ مینٹلی طور پہ ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر ظاہری بات ہے والدین کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر بچہ پڑھ گیا، اس کے بعد اگر اس کو جاب نہیں مل رہی تو وہ اس کو فیوچر کی ٹینشن ہے، وہ فیوچر کی ٹینشن کی وجہ سے بھی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا، میں کدھر جاؤں گا، تو ملک کے حالات نہیں ٹھیک، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھ لیں تو جس طرح کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بچہ جو آج کل کا بچہ وہ فکر معاش کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اب اگر اس نے ڈگری لے لی ہے، سارا کچھ کر بھی لیا ہے، کسی طرح وہ کر کرا کے یہاں پہ پہنچ گیا ہے، اب آگے آئے گا اس کو اچھی جاب نہیں ملنی، یہ بھی ایک ڈپریشن کا سبب بن جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر میں بات کروں تو ہمارے یہاں جو ہے بچے، وہ ان کی خواہشات ہی بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ اگر آپ کی ارننگ 1 لاکھ روپے ہے، آپ کی خواہشات 5 لاکھ کی ہیں، تو آپ کا گزارا تو نہیں ہوگا، تو اس ساری چیز میں الٹیمیٹ آپ نے جا کے ڈپریسڈ ہی ہونا ہے۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں، وہ وجوہات ہیں جو کسی بچے کو جو ہے نا وہ ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ ہماری ینگ جنریشن میں یہ چیزیں نا کافی زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے کافی بچے جو ہے نا
वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको हल कैसे किया जाए, हमारी नौजवान नस्ल में डिप्रेशन को कम कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं कुछ 5 चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसके ऊपर अगर हम अमल करें तो ये डिप्रेशन की ये जो सिचुएशन है ना, इसको ना हम हैंडल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप में से कोई शख्स है ना वो डिप्रेस्ड हो या उसको लगे कि वो डिप्रेशन में चला गया, तो वो अपने किसी ना किसी दोस्त के साथ, अपने वालिदैन के साथ या उस बंदे के साथ जिसके ऊपर उसको पूरा ट्रस्ट है, उसके साथ जाके ना अपने मामलात को डिस्कस करे। हमारे यहाँ लोग डिस्कस ही नहीं करते। अगर वो वहां जाकर डिस्कस करे ना तो उसकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो डिस्कस करने से ही सॉल्व हो जानी है। और समटाइम ये होता है कि हमें वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही होती है, हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं, वो कहता है यार यार मसला ही कोई नहीं, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को ना कम कर देते हैं और डिप्रेशन का जो लेवल है वो हमें कम हो जाता है। एक तो ये बात कि आपको जब भी मसला हो आपने किसी से शेयर करना है। दूसरा जो डिप्रेशन को कम करने का तरीका है ना, वो जब भी आप डिप्रेस्ड हो ना तो आपने कोई ना कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, आप अगर बैडमिंटन खेलते हो तो बैडमिंटन खेलने चले जाएं, आप अगर आपको स्विमिंग आती है तो स्विमिंग स्टार्ट कर दें। ये करने से ना आपकी जो डिप्रेशन का लेवल है ना, बॉडी का डिप्रेशन का लेवल वो कम हो जाता है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अपनी सही कैफियत की तरफ लौटना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आपने जब भी आप डिप्रेशन का शिकार हो तो आपने पॉजिटिव सोचना है। मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है, आप डिप्रेशन में कैसे पॉजिटिव सोचें, लेकिन हम अपने आप को कुछ किसी हद तक तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो आपने उस वक्त पॉजिटिव सोचना है, आपने वो काम करने हैं जो काम करने से आपको खुशी होती हो, तो इससे भी आपके डिप्रेशन के लेवल को कम किया जा सकता है। चौथे नंबर पे आपने जब भी आपको कोई डिप्रेशन हो, आपने कोशिश करना है कि आपने अच्छी ग़िज़ा खानी है, क्योंकि आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे ये आपकी जो है जिस्मानी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। अच्छी ग़िज़ा खाएंगे तो ये आपको तंदुरुस्त भी रखेगी और आपको डिप्रेशन से भी बचाएगी, क्योंकि जब आपके अंदर उदासी होती है ना तो ये आपके निज़ाम सिस्टम को भी डिस्टर्ब करती है, तो उसका भी बॉडी के ऊपर बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। पांचवी और आखिरी बात, जब भी आप डिप्रेशन में हो आपने ये चीज़ ज़रूर फाइंड आउट करनी है कि आप किस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हैं। वो जो उसका काज है ना वो रीज़न तो फाइंड आउट करें। जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगी आप उसके ऊपर काबू पा ही नहीं सकते। तो आप जब भी डिप्रेशन में जाएं उसकी रीज़न फाइंड आउट करें कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, किस वजह से डिप्रेस्ड हूँ। जब आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे फिर उसके ऊपर आपका काबू पाना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो ये वो चंद वजूहात थी और उनके हल थे जिसके ऊपर हम अमल करके ना तो अपनी नौजवान नस्ल को डिप्रेशन से बचा सकते हैं।